بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جانتے ہیں جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں اور ظالم وہی مارا گیا جہاں وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، حضرت بلال کا انتقام کیسا تھا؟ کیا امیہ بن خلف رحم کی بھیک مانگ سکا؟ جاننے کے لیے پوری داستان سنیں۔ اسلام کی چراغ کی روشنی مدینہ میں پھیل رہی تھی، مگر مکہ کے کفار اسے بجھانے کے در پہ تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان حالات میں ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، بدر کا معرکہ، جہاں ایمان اور کفر آمنے سامنے ہونے والے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور مسلمان تعداد میں صرف 313 تھے، جبکہ کفار 1000 سے زیادہ۔ مسلمانوں کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے، نہ زیادہ گھوڑے اور اونٹ، مگر ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کفار کے پاس نہیں تھی: ایمان اور اللہ کی مدد۔ حضرت بلال بھی ان مجاہدوں میں شامل تھے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ وہی غلام تھے جنہیں چند سال پہلے مکہ میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا، جلتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ظالم امیہ بن خلف کے ہاتھوں بے پناہ اذیتیں سہنی پڑتی تھیں، مگر آج وہی بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے میدان میں کھڑے تھے۔ جب مکہ کے کفار بدر کے میدان میں پہنچے تو ایک شخص سب سے زیادہ خوفزدہ تھا: امیہ بن خلف۔ وہی امیہ بن خلف جس نے بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا تھا، جو ان کے سینے پر جلتے پتھر رکھ کر ان کی سانسیں روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت بلال کی نظریں ہر طرف اپنے پرانے دشمن کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ آج انصاف کا دن ہے، آج اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ جنگ کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف کو قیدی بنا لیا۔ وہ اسے قید کر کے لے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت بلال کی نظر اس پر پڑی۔ ان کی آنکھ میں غصے اور انتقام کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور بلند آواز میں پکارا: یا رسول اللہ، یہ امیہ بن خلف ہے، وہی ظالم جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ یہ جہاد کا میدان تھا اور اللہ کی تلواریں ظالموں کے خاتمے کے لیے چلنے والی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً صحابہ کو آواز دی: یا اہل بدر، یہ امیہ بن خلف ہے، اللہ کے دین کا دشمن، اسے چھوڑنا مت۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ نے امیہ پر حلہ بول دیا اور وہ ظالم جو کل تک حضرت بلال پر کوڑے برساتا تھا، آج زمین پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ وہ چیخا، چلایا، رحم کی بھیک مانگی، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ وہی حضرت بلال جنہیں وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا تھا، آج اس کے سامنے اللہ کی تلوار بن کر کھڑے تھے۔ آخرکار امیہ بن خلف اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حضرت بلال نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زمین پر سجدے میں گر کر کہا: اے اللہ، تو نے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور آج میرا دل سکون پا گیا۔ اللہ کی راہ میں ظلم سہنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ انہیں عزت دیتا ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ایمان والے جب اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ تیسری قسط کا اختتام ہے۔ چوتھی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال کیسے ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، احد اور خندق اور فتح مکہ میں ان کا کردار، اور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال کو کیا عظیم مقام دیا گیا۔